بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو سعودی عرب اور قطر کے مابین جو کشیدگی جاری تھی کافی عرصے سے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب باقاعدہ جو ہے سفارتی تعلقات انہوں نے بحال کر دیے ہیں۔ پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ قطر کو اکیلا چھوڑا ہوا تھا، سعودی حکومت تو یہ تک کہہ رہی تھی کہ ہم ان کو بھوکے مار دیں گے، ادھر کوئی تجارت نہیں کسی کو کرنے دیں گے، لیکن انہوں نے اپنی ہر طرح کی کوشش کی ہے اور اب جب اپنی جان کو لالے پڑنے لگی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ٹرمپ جا رہا ہے، تو اپنے مفاد کے لیے دوبارہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے، جس میں باقی عرب ممالک بھی شامل ہیں، جس کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ قطر کے ساتھ سعودی عرب سمیت اتحادی عرب ملکوں بحرین، متحدہ عرب امارات اور مصر کے مکمل تعلقات بحال کر دیے گئے ہیں۔ تمام اختلافی نکات طے ہو گئے ہیں، یعنی جو اختلافات تھے ان کو مٹا دیا گیا ہے یا ان کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے۔ نیک نیتی کا تقاضا ہے کہ ہم بھروسہ کریں کہ معاہدہ تعلقات کے استحکام کے سلسلے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ العلا اعلامیہ نے خلیجی ممالک کے امن و امان کو خطرات پیدا کرنے والے فریقوں کی مزاحمت کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ادھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی شہر العلا میں یہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ سارے نکات جو ہیں ان کے اوپر اتفاق کیا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور JCC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر نائف نے منگل کو العلا میں 14ویں خلیجی سربراہ اجلاس کے اختتام پر مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا جس کے مطابق فیصل بن فرحان نے کہا کہ سربراہ اجلاس کا اعلامیہ اس بات کا مظہر ہے کہ ماضی کا صفحہ پلٹ دیا گیا ہے تاکہ خلیج کے امن و استحکام کی پاسبانی کی جا سکے۔ خلیجی قائدین کی بصیرت JCC میں پیدا ہونے والے اختلافات کو پیش پشت ڈالنے میں کامیاب ہوگی۔ سعودی وزیر خارجہ نے اعتراف کیا کہ 4 عرب ممالک اور قطر کے درمیان خلیج بانٹنے میں کویت کا کردار کلیدی رہا۔ العلا اعلامیہ کا ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ تمام فریق انسداد دہشت گردی کے لیے بھرپور تعاون کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ العلا میں خلیجی سربراہی اجلاس JCC کے مفادات کے پیش نظر بے حد اہم تھا۔ ہمیں امید ہے کہ العلا اعلامیہ پر دستخط سے خطے کے مستقبل کا نیا باب شروع ہوگا، اس سے خطے کے امن و استحکام کے حصول میں مدد ملے گی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اعلامیہ میں JCC ممالک کے درمیان گہرے تعلقات پر زور دیا گیا۔ سیکرٹری جنرل OIC نائف نے کہا کہ العلا سے ہم نے JCC کے کارروائی کو بلندی کی طرف لے جانے کا عمل شروع کیا ہے۔ ادھر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سارا قصہ تھا قطر کے ساتھ جو تعلقات کی بحالی کا تھا، اس میں زیادہ تر جو کردار تھا اس میں سعودی چینل کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ آج جو کامیابی ہمیں ملی ہے، جو قطر کے ساتھ ہمارے تعلقات بحال ہوئے ہیں، اس کا سہرا شیخ صباح الحمد الصباح کے سر جاتا ہے، جن کے جانشین شیخ نواف الحمد نے اپنے بڑوں کے مشن کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ العلا میں سربراہ اجلاس کے اعلامیے پر مصر کے دستخط اس بات کی علامت ہے کہ JCC ممالک اور مصر کے تعلقات بڑے مضبوط ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مصر میں فوجی حکومت ہے اور اس فوجی حکومت کے پیچھے بھی سعودی عرب کا ہی ہاتھ ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جیسے یہ چاہتے ہیں ویسے حکومت مصر میں چل رہی ہے عوام کی خواہشات کے برخلاف۔ تو ادھر اچھی بات ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قطر میں رہ رہے ہیں یا جو سعودی عرب میں رہ رہے تھے غیر ملکی، جو ادھر ڈرائیوری کرتے تھے، ٹرالوں وغیرہ کی ڈرائیوری کرتے تھے، ایک دوسرے ملک میں جاتے تھے کیونکہ اس کے اوپر پابندی لگنے سے کافی زیادہ مشکلات پیدا ہوئی تھی۔ اب جب کہ ان کے تعلقات بحال ہوئے ہیں، بے شک اس میں مفاد ان لوگوں کا ہی ہوگا، جو بھی غیر ملکی ادھر رہ رہے ہیں ان کو بھی کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے اس ویڈیو کے متعلق ضرور دیں، ان کی دوستی کے متعلق جو یہ کارواں شروع ہوا ہے اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔